أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور اے محبوب آپ میرے بندوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے. بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ جاننے والا ہے. وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور وہ اگر چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 اور 54 تلاوت کی ہے. بنیادی طور پر پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی کلام میں اور ایک ہی جملے میں انسانی زندگی کو خوبصورت بنانے والا ایک ضابطہ ارشاد فرمایا ہے، جس سے انسان صرف یہی نہیں کہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، صرف یہی نہیں کہ ہر نظر میں عزت پا جاتا ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ ایک خوبصورت زندگی گزارتا ہے، بلکہ بندہ ہوتا اپنے اپنے علاقوں، اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے شہروں میں ہے، لیکن وہ جدھر بھی چل رہا ہوتا ہے تو جو عنوان آج ہم سیکھنا چاہیں گے اس عنوان کی برکت یہ ہے کہ مدینے والے آقا محمد الرسول اللہ کی اس پر خاص نظر ہوتی ہے. وہ اللہ کی عطائی نظر میں رہنے والا شخص ہوتا ہے. جو آج کا عنوان ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، اگر اسے نبھا لیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ آج کا عنوان کیا ہے. رسول اللہ کی اطاعت یہ مختلف بڑے بڑے عنوانات میں تقسیم ہے. رسول اللہ کی اطاعت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. رسول اللہ کی اطاعت کا ایک گوشہ حسین یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، قتل. رسول اللہ کی حیات اقدس کی اطاعت کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کو بچائے. حضور کی اطاعت کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کے حوالے سے کیئر کرے، حلال اور حرام. ایسے ہی مختلف گوشے. جہاد رسول اللہ کی اطاعت کا ایک حصہ ہے. اخلاق حسنہ رسول اللہ کی اطاعت کا ایک حصہ ہے. مذہب کا ابلاغ، تبلیغ
رسول اللہ کی اطاعت کا ایک حصہ ہے. بہت ساری جہتیں ہیں. ان تمام حصوں میں سے رسول اللہ کی اطاعت کا ایک عنوان ایسا ہے جس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی گفتگو کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے لبوں سے پھسلنے والے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج زبان کے حوالے سے رب کائنات کا ایک پیغام آج ہم سیکھنا چاہیں گے. ٹائٹل تو بہت آسان ہے، محبوب کہیے میرے بندوں کو کہ وہ صرف وہی بات کہا کرے جو بہت اچھی ہوتی ہے. پہلے تو میں گزشتہ مختلف موقعوں پر کہی ہوئی باتوں میں سے ایک بات کہنا چاہوں گا. لفظ قل کے ساتھ کلام جب شروع کیا جائے تو جاننا چاہیے کہ وہ عنوان بہت اہم ترین عنوان ہوتا ہے. ہر جگہ رب کائنات نے لفظ قل کے ساتھ کلام نہیں کیا، یعنی قل محبوب آپ کہیے، یہ کہلوانا. حالانکہ لفظ قل نہ بھی ہو تو جو وہی اترنی ہے کہنی تو رسول اللہ ہی نے ہے، لوگوں کو سمجھانی تو حضور ہی نے ہے، لیکن اس کے باوجود اسپیشل یہ لفظ قل آپ کہیے نا. تو یہ قل امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں یہ ان عنوانات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بڑے اعظم ترین عنوانات ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ قل آپ ان کو فرمائیے. یہ لفظ قل ہی بتاتا ہے کہ توجہ جمانا بڑی خاص بات ہے. اور اس کے بعد اس خاص بات کے خاص بات ہونے کی اہمیت کو اور بڑھا دیا جب یہ کہا کہ میرے بندوں سے کہیے، قل لعبادی میرے بندوں سے کہیے. تو حالانکہ اللہ ہی کے بندوں سے کہنا تھا رسول اللہ علیہ السلام. یہ عنوان کے ساتھ عنوان لفظ کے ساتھ لفظ جوڑ کر کے تو عنوان کو اٹھان دی جا رہی ہے. اگر یہ نہ بھی کہا جاتا کہ میرے بندوں سے کہیے تو بات تو اللہ ہی کے بندوں سے کہنی تھی رسول اللہ علیہ السلام نے. اب اس میں ایک تو اشارہ یہ دیا کہ سننے والوں بات بڑی خاص ہے، اور دوسرا یہ بھی اشارہ دے دیا کہ نبھائے گا وہی جو میرا ہوگا. لعبادی یہ بات نبھا وہ سکے گا جو میرا ہوگا. لعبادی میرے بندوں سے کہیے. بات ہے کیا جو اتنی اہمیت سے اٹھائی جا رہی ہے؟ یقول التی ہی احسن. باتیں کرنے میں صرف وہی بات کیا کریں جو کہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. احتساب اپنے بول کا، احتساب اپنے قول کا. بولنے سے پہلے سوچنا، بولنے سے پہلے فیصلہ کرنا کہ اچھی بات ہے یا کہ نہیں. اگر اچھی بات ہے تو کہہ دی جائے، اور اگر اچھی بات نہیں ہے تو اس سے رک جایا جائے. بولنے سے پہلے سوچنا. تو آج میں قرآن حکیم سے اور حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت کے دائرے کے حساب سے 10 باتیں نکال کر لایا جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں کہو گے تو اچھی بات ہے، یوں نہ کہو گے تو اچھی بات ہے. آج ہم نے 10 طریقے کی اچھی باتیں سیکھنی ہیں جو خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، خود قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی ہیں. اور ان 10 باتوں کے آئینے میں ہم نے اپنی شخصیت کو غسل دینے کی کوشش کرنی ہے، اور اسے کھنگالنے کی کوشش کرنی ہے، اور نتھارنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی بات، اچھی بات کہا کرو. ویسے تو اچھی بات کا معیار کیا ہے؟ ہر انسان کچھ اپنا ہی سوچتا ہوگا، لیکن میں وہ اچھی بات کہوں گا جس کو سب سے نمبر 1 پر رسول پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی غلط بات کہے تو بہت اچھی بات ہے کہ تم آگے سے معاف کر دو. اس غلط بات کا بدلہ غلط بات کہنے کی صورت ہی میں نہ لو. بہت اچھی بات ہے، چپ کر جاؤ، صبر کر دو. یہ دو عنوانات ہیں. ایک ہے کہ صبر کر جاؤ، اور ایک ہے کہ معاف بھی کر دو. بری بات سن کر اپنے خلاف ایک ہے کہ صبر کر جاؤ، جواب نہیں دیا، اور ایک ہے کہ دل سے بھی نکال دو، معاف کر دو. یہ جو معاف کرنے والی خصلت ہے، لگے ہاتھوں میں اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے قرآن حکیم سے لاؤں گا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا، صلح صفائی سے رہا کرو، معاف کیا کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف ہی رکھے؟ ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ اللہ کے بندوں کی غلط باتیں سن کر، سارے مخلوق اللہ کے بندے، خاص بندوں کی بات تو نہیں کر رہا نا، جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہی نہیں، جو عامۃ الناس ہے. تو اللہ کی جو مخلوق ہے، ان کی غلط باتیں جو تمہارے خلاف تم تک پہنچیں اور تم آگے سے انہیں معاف کر دو، تو رب کائنات نے کہا اچھا اگر تم ادھر معاف کرو گے تو ہم پھر تمہیں معاف کر دیں گے. ہماری بھی تو بہت ساری غلط حرکتیں اللہ کے ہاں محفوظ ہیں. تو پہلی اچھی بات آج کی
میں نے آپ سے یہ کہی، ایک ایک کر کے ہم 10 تک پہنچیں گے۔ پہلی اچھی بات آج ہم نے یہ سیکھی کہ اچھی بات کو ہو، یعنی اگر تمہارے خلاف کسی نے کوئی غلط بول دیا ہے تو کوشش کرو کہ معاف کر دو۔ اگر یہ اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا تو کم از کم پہلے سٹیپ سے نیچے نہ گر جانا، صبر کر جو۔ غلط بات کا جواب غلط بات سے دینا یہ رسول اللہ کی شان ہی نہیں ہے، حضور رحمت عالم علیہ السلام کی سنت ہی نہیں ہے، اور اس کی جزا بہت بڑی آپ نے سن لی۔ اگر تم ادھر معاف رکھو گے پھر اللہ تمہیں معاف رکھے گا۔ افسوس ہوتا ہے میرے دوست، جس دنیا میں آپ رہتے ہو میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں۔ محرابوں سے یہ آوازیں جیسے آج سن رہے ہو، ہر محراب سے آواز دی جاتی ہے معاف کرو، کوئی تمہیں چھیڑے، کوئی تمہیں غلط کہے، آواز کہی جاتی ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں سے بھی یہ آواز کہی جاتی ہے، ڈاکٹرز بھی یہ بات کہتے ہیں، ٹیچرز بھی یہ بات کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں، پیرنٹس لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں، ہر بڑا چھوٹے کو یہ سمجھاتا ہے۔ لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ عملی دنیا میں اور عملی زندگی میں اس کے مظاہر میں نے نہیں دیکھے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جنہیں اللہ خاص فضل سے نواز دے۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ کر جائے کہاں، یہ مزاج ہے ہمارا۔ بہت سارے مزاج ہمارے قومی مزاج بن چکے ہیں، ایک کا نہیں، ایک فرد کا نہیں، ایک علاقے کا نہیں، قومیت کا معیار بن چکا ہے۔ کوئی ہمیں غلط کہہ کر تو جائے کہاں۔ اس غلط بات میں علماء کو بھی میں نے پایا، کسی کے خلاف بولنے پر آئیں گے تو بھلے چھوٹی سی بات ہوگی، وہ جرم بھی اللہ کے ہاں نہیں بنتی ہوگی، شریعت کے تقاضوں میں وہ گناہ بھی نہیں بنتا ہوگا، لیکن جب ایک دوسرے کے خلاف بولنے کے لیے آتے ہیں تو کئی جمعے ایک دوسرے کے خلاف بول بال کر آخرکار چپ کر جاتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اس موقع پر میں سوچتا ہوں کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، محراب نشینی جب ایسا کریں گے، تعلیم کی بات کرنے والے ہی جب ایسا کریں گے، قال الرسول کہنے والے ہی جب ایسا کریں گے، تو پھر اس موقع پر آپ اور میں، ہم سب پبلک لوگ کس کے سامنے اپنا دکھڑا جا کر سنائیں کہ حضرت تاثیر نہیں ہے بیان میں، آپ کے کلام میں تاثیر نہیں ہے، کہاں سے ڈھونڈیں گے پھر یہ چیز؟ ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہم کہنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے، جو ہم محراب نشینے ہیں اور ادھر بیٹھ کر کے اللہ رسول کی بات کہتے ہیں، اللہ ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معاف کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرمائے۔ رب کائنات نے کہا اچھی بات کہا کرو، پہلی اچھی بات یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھو۔ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ گالی سے اپنی زبان کو بچاؤ، گالی دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبان کو آلودہ کرنے سے بچاؤ۔ جب میں یہاں اس وقت بیٹھا ہوا تھا تو ایک جملہ قرآن حکیم کا میرے ذہن میں آیا اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ گالی دینا اتنی بری بات ہے اور اتنی بری بات ہے اور اتنی بری بات ہے کہ مسلمانوں کو تو نہیں ہی دینی چاہیے۔ رب کائنات نے کہا کہ گالی کافروں کو بھی نہ دینا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گالی دینا کس قدر غلیظ حرکت ہے۔ میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں، تو محبوب اپنے غلاموں کو سمجھائیں کہ انہیں بھی گالی نہ دیا کریں۔ گالی دینا بڑی گندی ترین بات ہے اور گالی سے بچنا بڑی اچھی ترین کہانی ہے۔ اے اللہ وہ تو کافر ہیں، وہ تو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ دوستی ہیں۔ میں یہ جواب کہاں سے دوں گا آپ کو؟ اے اللہ وہ تو گندے ہیں، برے ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، دوستی ہیں، تیرے عذاب والے ہیں، تو انہیں گالی نہ دیں۔ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ ایک شخص حضور کے ملنے آیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے دور سے ہی دیکھ کر فرمایا اپنی قوم کا سب سے گندا آدمی ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو ہنس ہنس کر ملے۔ حضرت ام المؤمنین نے اس کے جانے کے بعد پوچھا حضور آپ نے کہا کیا تھا اور کیا کیا ہے؟ فرمایا تو آپ نے یہ تھا بڑا گندا انسان ہے، اور ہنس ہنس کر ملے۔ تو حضور کی بات کا حاصل مغز یہ ہے، حضور نے فرمایا تھا اگر وہ گندا ہے تو اس کی وجہ سے میں تو گندا نہ ہو جاؤں۔ یہ میں نے حاصل مغز بتایا۔ اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، گندا ہے، پلید ہے، دوزخی ہے، تو ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نہ اگر وہ کنویں میں چھلانگ لگائے گا تو بھی لگا دے گا ساتھ۔ ہمارے پنجاب کے لوگ یہ جملہ پنجابی میں کہتے ہیں اگر وہ گندا ہے تو اس کے گندا ہونے کا معنی یہ کہاں سے آ گیا کہ تم بھی گندے ہو جاؤ؟ تو ان گندوں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ اگر ان کافروں کو بھی تم نے دعوت دینی ہی ہے تو دعوت صرف گالی دے کر کی ہی تو نہیں دی جا سکتی نا، میٹھی بات کہہ کر بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے، اور حکمت والا قول بول کر کے بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ سے کہنا چاہی
لا تسبو، وہ جو لوگ کافر ہیں گالی دینے سے انہیں بھی اپنے آپ کو روکنا، بچنا۔ جو گالی دینے والا شخص ہوتا ہے اس کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی اوروں کے ہاں عزت نہیں پا سکتا۔ ہمارے قوم میں ایک اور چیز بھی چل رہی ہے کہ خود عزت حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو ڈیگریڈ کرو، اس کی برائیاں اچھالو، تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی اور میری طرف ہو جائے گی۔ قوم کے اندر یہ چیز بھی میں نے پائی، اور آپ نے بھی ایسا پایا، سیاستدانوں سے لے کر تو تمام شعبوں تک آپ دیکھو، ایک دوسرے کو گراؤ، جب اس کی شخصیت ٹوٹ جائے گی تو پھر میری عزت خود بخود ہی بڑھ جائے گی۔ یہ قوم کی نالائقانہ سوچ ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اسے گراؤ تو تم اٹھ جاؤ گے۔ عزت اور ذلت کا معیار اللہ نے اپنے دستے قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر سمجھ نہیں آ سکی تو مکہ والوں نے کیا کم زور لگایا تھا رسول اللہ کے خلاف لوگوں کو اکسانے میں؟ منافقین نے کیا کم سازشیں کی تھیں؟ رب کائنات نے منافقین کی سازشوں کو بیان کرتے ہوئے کہا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ کافروں نے رسول اللہ کے خلاف جو مکاریاں کی تھیں وہ اتنی ہیوی تھیں کہ اگر وہ پہاڑوں پر ڈالی جاتی تو پہاڑ بھی ہل جاتے ایک مرتبہ، اتنی ہیوی قسم کی انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر عزت کے آسمان پر سب سے ابھرا ہوا اور سب سے اونچا کوئی نام نظر آئے گا تو مدینے والے محمد ہی کا نظر آئے گا۔ لا تسبو، میں نے دوسری اچھی بات کہی کہ گالیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے صاف صاف ارشاد کیا سب المسلم من الکبائر، جو بندہ مسلمان کو گالی نکالتا ہے وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کہیں کافر ہو کر نہ مر جائے۔ ہر بندہ جائزہ لیتا جائے کہ کون گالی گلوچ کرنے والا ہے، اور آج کے بعد لگے ہاتھوں توفیق مانگتا رہے، اے میرے اللہ میری زبان کو صاف فرما دے۔ نمبر 3 اچھی بات ہے حسن اخلاق۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث اکٹھی کر کے لایا ہوں۔ حسن اخلاق عنوان یہ تھا ہمیشہ اچھی بات کہو۔ یہ جو مرچ اور مسالے لگانے والے لوگ آپ ہماری صفوں میں رہتے ہیں یا ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، انہیں خاص کر کے تلقین کروں گا، یہ چسکے لگانا چھوڑو۔ ادھر کی بات اٹھانا ادھر کرنا، ادھر کی بات اٹھانا ادھر کرنا، اچھا پھر کیا ہوا تو پھر کیا ہوا، اس نے تو ایسا کر دیا، ساتھ 2 اور لگا دی، یہ چسکے لگانے والی باتیں چھوڑو، حسن اخلاق کے پیکر بنو۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ حسن اخلاق والا نہیں ہوتا اس کی الفاظ میں ترشی ہوتی ہے، وہ زمانے کا علامہ بھی ہو، زمانے کا علامہ۔ میں بار بار اپنے ہی بات کرتا ہوں، ماحول کی، اپنے ماحول اپنی فیلڈ کی، باقی آپ سب اپنے ماحول کو سمجھو۔ علم دین سے بڑی سوغات کیا ہوگی؟ میں کہتا ہوں زمانے کا علامہ بھی ہو، لیکن اگر اس کا حسن اخلاق نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کی نظر میں کبھی بھی اپنی شخصیت کو ڈیولپ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے حضور رحمت عالم علیہ السلام نے قیامت کے بہت سارے احوال جب ارشاد کیے، ان میں سے ایک حال یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس کو میں محمد سے قریب کھڑا کرے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تم میں سے کس کو قیامت والے دن اللہ میرے قریب کر دے گا۔ سرکار کے قریب رہنے کے مزید پھر آپ کو سمجھ تو آتے ہیں، 12 سال آخر آپ کو ہو گئے درس قرآن سنتے ہوئے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے بہت قریب کر دے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ایک بات کہنی ہے تو وہ ترش رویے کے ساتھ بھی کہی جا سکتی ہے اور میٹھے رویے کے ساتھ بھی کہی جا سکتی ہے، تو پھر بلا وجہ ترش رویہ ہی کیوں؟ اور لوگ یہ چسکے لگانے والے میرے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، علامہ صاحب فلانے نے آپ کو ایسا کہہ دیا، ارے بھائی یہ بات ایک دن مجھ سے ایک صاحب کہنے لگا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا جو بات ویسے ہی کچھ دنوں کے بعد آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گی تو میں کہہ کر اللہ کیا کیوں برا بنوں؟ اور ماجرا ہو گیا ہے، کچھ عرصے کے بعد بات آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گی، کوئی دوسرا کہہ دے گا، کوئی تیسرا کہہ دے گا، تو مجھے آپ کیوں انوالو کرنا چاہتے ہو کہ میں وہ غلط بات کہہ کر ہی رہوں، میں اس کی ٹانگیں توڑ کر ہی رہوں؟ آپ مجھ سے اس بات کا تقاضا کیوں کرتے ہو؟ تو کم از کم اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ایسے معاملات نہ کرو، اپنی روحانی آماج گاہوں کے ساتھ تو ایسے چسکے لگانے والے، مسالے لگانے والے کہانیاں اور معاملات نہ چھیڑا کرو۔ تو حسن اخلاق نمبر 3 پر میں نے کہا حسن اخلاق جیسی اچھی بات نہیں۔ نمبر 4 پر میں کہنا چاہوں گا کہ قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، ایک ہے بات اچھی کرنا اور ایک ہے پھر اس بات کے اندر انداز بھی اچھا لے آنا۔ ایک ہے بات اچھی کرنا، ایک ہے اس میں پھر انداز بھی اچھا لے آنا۔
یعنی اس میں طنز کا نہ ہونا، اس میں ٹیس کا نہ ہونا. آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو ایک تو میں یوں کہہ سکتا ہوں اچھا پھر پڑھ لیجئے نماز. مطلب یہ تھا کہ میرے اس جملے سے آپ کو بھو آ گئی کہ میں اس کو طنز کر رہا ہوں کہ پڑھنی ہے تو نہیں تھی لیکن میری شرم و بشرمی پڑھ ہی لی ہے. اچھا پھر پڑھ لیا نماز. تو ایک اس کو یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے، آپ کا فرض آج سر سے اتر گیا، آپ نے اللہ کی بندگی کر لی. کہنے کا انداز ہے، ایک ہے اچھی بات کہنا، پھر ایک ہے اسے حسن انداز سے کہنا. تو اپنی باتوں میں سے طنز نکال کر پھینکو، اپنی باتوں سے ٹیس نکال کر جسے چوٹ مارنا کہتے ہو، اس کے دل پر جب تک چوٹ نہیں لگے گی تو بات کا مزہ نہیں آئے گا. اشاروں کنایوں کے اندر باتیں کر جاتے ہیں ہم لوگ، پبلک بھی، ہم سب بھی، محراب والے بھی، اشاروں کنایوں کے اندر. حوالہ ادھر کا دے کر سمجھاؤ ادھر کی جانی، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ جو گند کہانی چل رہی ہے وہ اس کی ہے، اس کی نہیں ہے. اشاروں کے اندر طنزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، باتوں کو صاف کرو. نمبر 4 پر رب کائنات نے کہا کہ لا تظنوا، حدیث کے اندر بھی کہا گیا لا تظنوا، بدگمانیاں نہ کرو ایک دوسرے کے متعلق. جو شخص کسی دوسرے کے خلاف بدگمانی کرتا ہے تو اسے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، خود اس کو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. وہ اپنے تعلقات توڑ بیٹھتا ہے. بدگمانیاں کرنے سے انسان اپنے تعلقات خراب کرتا ہے. بدگمانیاں کرنے سے بہت سارے ملنے والے فائدوں سے بندہ اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. اور جو بندہ بدگمان ہوتا ہے نا ہمیشہ ایک بار میرے پر ایک صاحب میرے ساتھ چلے گئے، میں نے توبہ کی اے اللہ ایسا رفیقی سفر کسی کو عطا نہ کر. 15 دن ہم رہے تو 15 دن میں پاکستان کا کوئی عالم اس کی زبان کے شر سے بچ نہ سکا. وہ ایسا کرتا ہوگا، وہ ایسا کرتا ہوگا، وہ ایسا کرتا ہوگا. ایک دن میں نے تنگ آ کر کہہ دیا ہم اتنے پاکیزہ سفر پر نکلے ہوئے یار، میں نے آج تک کسی عالم کی، کسی پیر فقیر کی، کسی درویش کی تیری زبان سے خوبی نہیں سنی. یار تو نے سارا گند اکٹھا کیا ہوا ہے. پھر اسے شرم آئی کہ نہ آئی میں یہ تو نہ جان سکا. لیکن بتا رہا ہوں کہ محراب حرمین شریفین میں بیٹھ کر بھی تو بدگمانیاں کرنا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ہوگا یہ ہوگا پر بنیاد قائم کر کے اپنے تعلقات کو خراب کر لینا. ان بدگمانیوں کی بنیاد پر میاں اور بیوی آپس میں ناراض ہوئے. اس لیے کہ بدگمانی جب آتی ہے تو قرآن کا اگلا جملہ سن لو، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان پھر دلوں میں پھوٹ بیٹو ڈالتا ہے. پہلے ایک بات دل میں ڈالی، پھر اس پر ایک عمارت قائم کر دی. دوسری بات دل پر ڈالی، پھر اس پہ ایک عمارت قائم کر دی. ایسا ہوا ہوگا، لہذا اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ پھر نتیجہ میں ظاہر کر ہی دوں. بھلے ایسا ہوا نہیں تھا لیکن ایسا ہونے پر جو نتیجہ ہو سکتا تھا. مجھے آج ایک لطیفہ اچانک ذہن میں اتر گیا، میں 2 جملوں کے اندر آپ سے کہتا ہوں. وہ 2 بھائیوں نے کہیں فیصلہ کیا کہ چلو کاشتکاری کرتے ہیں تو گنے کی کاشتکاری کرتے ہیں. یہ ہمارے پنجاب کا ایک لطیفہ معروف ہے. تو گنے کی کاشتکاری کرتے ہیں تو دوسرا کہنے لگا یار اگر گنے کی کاشتکاری کریں گے تو یہ 7 جھگیوں والے جو ہیں خطرہ ہے کہ یہ جو ہے آ کر کے تو راتوں رات گنے کاٹا کریں گے، ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. کہا چلو کاشتکاری بعد میں کریں گے، پہلے ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں. رات کو جا کر ان کی جھگیوں کو آگ لگا دی اور دور کھڑے ہو کر کہنے لگے اور چوسو گنے، اور چوسو گنے، اور چوسو گنے. ہوا کچھ بھی نہیں. بدگمانی پر پوری بنیاد قائم کر دی. خطرناک ترین نتیجہ سامنے لے آیا، کہا اور چوسو گنے. یہ ہماری قوم کے اندر اس وقت ذہن چل رہا ہے. یہ ساری برائیاں میں کس کو کہوں، کس کے سامنے کہوں، کیسے کہوں؟ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اپنے بارے میں یہ نہ سمجھ لے کہ آج علامہ صاحب نے ہمیں رگڑا لگا دیا. یہ پھر وہی بدگمانی ہے. حالانکہ میں تو اللہ رب العالمین کا حکم کہہ رہا ہوں. کہتے ہوئے پھر ڈر لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج یہ جو کہا ہے نا مجھے کہا. حالانکہ میں تو رسول اللہ قل لعبادی، جو اللہ کے بندے ہیں میں تو انہیں کہہ رہا ہوں. وقل لعبادی، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کریں، بچیں. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام کا یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے. لا تفتشو، انویسٹیگیشن کرنا، کسی دوسرے انسان کی زندگی میں انٹرفیئر ہو جانا. ایک انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے گزارنے دو یار. وہ تمہارے ساتھ نہ کوئی اچھی، نہ مندی، نہ بھولی، نہ بھری. وہ اپنی ایک موج مستی میں زندگی جیسی وہ اپنے حساب میں اچھی گزار رہا ہے، لیکن تم اس کی تفتیش کر رہے ہو. یہ آتا کہاں ہے، جاتا کہاں ہے، کماتا کہاں سے ہے، کھاتا کہاں سے ہے، اس کے سورسز آف انکم کیا ہیں، تو اتنے پیسے کہاں سے آگے ہیں، یہ گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں، اور جناب یہ جاتا کہاں ہے، یہ 6 دن یہ ٹور لگاتا ہے، تو یہ آئے دن انگلینڈ گیا ہوتا ہے، اور یہ بھی پرسوں جرمنی سے. یہ انویسٹیگیشن کرنا اور تفتیش کرنا اور انٹرفیرنس کرنا کسی اور کی زندگی میں. رسول اللہ علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا لا تفتشوا
اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے داغ دھونے کی کوشش کرو. تمہاری موت سر پر کھڑی ہے اور تم اوروں کے حساب اور چکر میں پڑے ہوئے ہو. اللہ اکبر. قل لعبادی یقولوا الذی ہی احسن. تلاش کرو نا, یہ انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ, بندے چھوڑے جاتے ہیں, خبریں ٹٹولی جاتی ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا؟ کل وہ جو ادھر جا رہا تھا تو پھر وہ کدھر گیا تھا؟ یہ میں اوپرے جملے بول رہا ہوں. حقیقی کہانیاں آپ لوگوں کی اپنی لائف کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو انٹرفیرنس سے رسول اللہ علیہ السلام نے صاف صاف منع فرما دیا. لا تفتشوا, تفتیشیں نہ کرو, اس کی زندگی گزارنے دو. اگر تمہیں اس میں ظاہراً برائی نظر آئے, اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ سمجھاؤ اسے. لیکن جب ظاہراً تمہیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے تو خواہ اس کی زندگی میں داخل کیوں ہونا چاہتے ہو تم؟ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں بھی نہ کیا کرو اور غیبتیں بھی نہ کیا کرو. چغلیاں اور غیبتیں, جیسے آج کل ہانڈی میں نمک نہ ہو تو ہانڈی کا مزہ نہیں آتا, تو جب تک باتوں میں چغلیاں اور غیبتیں نہ ہونا, ایک پورے دن میں 10-12 بندوں کو کہیں نہ کہیں ہم گندا کر نہ دیں. آپ کی میری باتیں مجھے نہیں معلوم کہ اچھی لگ رہی نہیں لگ رہی, لیکن ہے ایسا ہی. جب تک ہم ایک دن میں کہیں نہ کہیں مختلف لوگوں میں سے 10-12 کو گندا کر نہ لیں, اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن صحیح گزرا نہیں ہے. عملی لائف ہماری کچھ ایسی ہے. زندوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور مرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے. حالانکہ اس کا نقصان اسے کچھ نہیں ہوا. آپ نے جس کے خلاف بولا اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. ابھی آپ نے گزشتہ درس کی مباحث سنی کہ اللہ نے جو اسے دینا تھا وہ پھر بھی دے ہی دینا ہے, جو روکنا تھا وہ اسے روک ہی لینا ہے. ہمارے کہنے سے یا نہ کہنے سے اللہ نے نہ تو عطائیں روکنی ہے اور نہ عطائیں کرنی ہے, وہ اس کا اپنا نظام ہے. اب اس کا نقصان بتاؤ میرے دوستو. اگر آپ کے پاس زندگی بھر کی نمازیں ہونا تو ہمیں بخشوانے کے لیے وہ بھی ناکافی ہیں. زندگی بھر کی عبادت ہو, ہمیں بخشوانے کے لیے وہ بھی ناکافی ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جنت عبادتوں کے نتیجے میں نہیں ملنی, جنت اللہ کے فضلوں سے ملنی ہے اور اس کی رحمت سے ملنی ہے. عبادتیں تو تمہاری پہچان ہے, یہ فضلوں کی طرف چل بھی رہا ہے یا کہ نہیں چل رہا, رحمتوں کی طرف چل بھی رہا ہے یا کہ نہیں چل رہا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمانا دیا, اگر تم کسی کی غیبت کرو گے تو نمازیں پڑھی تم نہیں ہوگی, لیکن اللہ ڈالے گا اس کے کھاتے میں. اس کا کیا بگڑا؟ خدا کے بندو, اس کا کیا بگڑا؟ جس کو تم نے برا کرنا چاہا تو اللہ کے ہاں تم اتنے خود برے ہو گئے کہ اپنا نامہ اعمال کنگال کر بیٹھے, اپنے آپ کو خالی کر بیٹھے, اچھائیاں اٹھا کر ادھر شفٹ کر دیں. اور ایک اس سے بھی خطرناک برائی, حسد. بہت بری بات ہے. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہو. حسد بہت بری بات ہے. حسد تو اتنی بری بات کہ اللہ کا جلال یہاں تک. غیبت میں تو یہ ہوا کہ جس نے غیبت کی اس کی نیکیاں اٹھا کر دوسرے کے پلڑے میں ڈال دی. حسد میں بندے کا اپنا ہی دل اندر سے آگ میں جل رہا ہوتا ہے. تو یہ اتنا گندا کرتوت کہ رب کائنات نے کہا اس کی نیکیاں اب ہم اٹھا کر دوسرے کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ادھر ہی جلا کر کے خاک کر دیں گے. حدیث کے الفاظ آپ نہیں جانتے ہو کہ جو بندہ کسی دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو حسد کرنا گندی بات, چغلی کرنا گندی بات, برائی کرنا گندی بات, سختی سے کلام کرنا گندی بات, حسن اخلاق میں رہنا اچھی بات, گالی سے اپنے آپ کو بچانا اچھی بات, انویسٹیگیشن نہ کرنا اچھی بات, تفتیشیں نہ کرنا اچھی بات, کسی دوسرے کی زندگی میں داخل ہونے کی ایسے ہی کوشش نہ کرنا اچھی بات. ان الشیطان ینزغ بینہم, اپنے جو تمہارا دشمن ہے اس سے تم دشمنی نبھا نہیں رہے. جو دشمن ہے, جو دشمن نہیں تھا, ہم آپس میں بھائی بھائی تھے. انما المؤمنون اخوۃ. اگر فائدہ نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو تو نقصان تو نہ دو نا, کم از کم تم تو بھائی بھائی ہو. تو جو بھائی تھے وہاں دشمنیاں پیک پر, اور جو دشمن تھا اسے آج تک ہم نے پہچانا نہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان تمہارے دلوں میں پھوٹیں ڈالتا ہے. آج میں بس 2 حدیثیں کہوں گا اس جملے پر کہ شیطان تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈالتا ہے. اور اس پھوٹ ڈالنے کے لیے 14واں سپارہ جب ہمارا چل رہا تھا تو وہاں میں نے ایک دن حضور کی وہ حدیثیں اکٹھی کر کے آپ کو بتائی تھی کہ مختلف شیطان کون کون سے ہیں, ان کا نام کیا کیا ہے اور ان کا کام کیا کیا ہے. یہ حدیثیں آپ کو بتا چکا ہوں. ان میں سے ایک شیطان کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے
کہ وہ تمہاری نہ کہی ہوئی باتیں لوگوں میں اچھال دیتا ہے. ایک بات آپ نے نہیں کہی ہوگی لیکن وہ 10 جگہ دن بھر میں جا کر کہا کہ اس نے کہی ہے، اس نے کہی ہے، اس نے کہی ہے، اس نے کہی ہے، اس نے کہی ہے. اگلے دن پھر کہے گا، اگلے دن پھر کہے گا، اور پوری جماعت کے ساتھ مل کر کے. حضور فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ تمہارے خلاف کہے گا، یہ بھی سن لو، صرف یہی نہیں کہ تمہاری نہ کہی ہوئی باتیں وہ بازاروں میں جا کر اچھالے گا، اس نے کہی ہے تاکہ تمہیں گندا کر دے. صرف اتنا ہی نہیں، شیطان تو ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو بازاروں میں گھومتے پھرتے ہوئے کہہ رہی ہے رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، حالانکہ میں نے نہیں فرمایا ہوگا. رسول اللہ کے خلاف تک. تو جو شیطان دشمن ہمارے آقا ہمارے مولا محمد رسول اللہ کے خلاف بازاروں میں جا کر نہ کہی ہوئی باتیں، حضور نے کہا میں نے کہی نہیں تھی لیکن وہ کہہ رہا تھا حضور نے کہی ہے. تو جو رسول اللہ کے ساتھ ابھی تک دشمنی نبھا رہا ہے تو ہمیں بھلا کہاں چھوڑے گا؟ اپنے اصل دشمن کو پہچانو. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. یہ بہت کھلا دشمن ہے تمہارا، اپنے اصل دشمن کے خلاف جنگ کرو. تم ربکم اعلم بکم، تم جتنے متقی بن کر پھرو اللہ تمہیں جانتا ہے سارا. نیک بن کر پھرتے ہو نا، یہ بطور طنز نہیں کہنے لگا، بطور تصویر جو دیکھی، داڑیاں رکھ کر پھرتے ہو، امامے سے جا کر پھرتے ہو، چٹے لباس پہن کر پھرتے ہو، اندر سے تمہارا رب تمہیں خوب جاننے والا ہے. کاروباری بن کر پھرتے ہو، حاجی صاحبان بن کر پھرتے ہو، سیاستدان بن کر پھرتے ہو، لوگوں کے ہاں جھوٹی عزتیں سمیٹ کر پھرتے ہو. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جاننے والا ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اندر سے تمہارے کرتوت ایسے ہیں وہ چاہے تو رحم کرے چاہے تو عذاب دے دے تمہیں، اندر سے اتنے گندے ہو. یہ ہم انسانوں سے کہا گیا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، لیکن محبوب بات یہ ہے کہ بس جو آپ نے کہنا تھا کہہ دیا. آپ منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں مانتے تو نا صحیح، آپ نے تو ہر اچھی بات کہتی، ہر بری بات ان کے سامنے کھول کر کے